آج تقلید کی حقیقت کو سمجھنا ہے کہ تقلید کیا چیز ہے۔ ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں اور اللہ ہی کا اصل حکم اللہ ہی کا ہے۔ ہم نبی کو کس لیے، نبی کے حکم کو کس لیے مانتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے اس لیے مانتے ہیں اللہ کے نبی کے حکم کو کیونکہ وہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کی ترجمانی کرتے ہیں، ورنہ اصل حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اصل اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت ہے۔ اب بعض قرآن کی آیات تو ایسی ہیں جو واضح ہیں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی اجمال نہیں ہے، واضح آیت ہے۔ نہ کوئی دوسری آیت اس سے ٹکرا رہی ہے کہ کسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہو نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ واضح آیت ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ایسے قرآن کی ایسی آیات جو واضح ہیں ان میں تو ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، ڈائریکٹ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض قرآن کی وہ آیتیں ہیں جس کے اندر آپس میں ٹکراؤ ہے، جیسے قرآن کے سورہ دوسرے پارے کے اندر ایک آیت ہے یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب قروء کے ڈکشنری کے اعتبار سے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں پاکی کے اور ایک معنی آتے ہیں ناپاکی کے۔ اب آپ اتنے ذہین ہیں، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں، کیا آپ نے اپنی پوری زندگی قرآن اور حدیث کے اوپر لگائی ہے کہ آپ اس کے معنی کو خود طے کر لیں کہ میں کس پر عمل کروں گا؟ ہے آپ کے اندر اتنی صلاحیت؟ کیا آپ اول تو آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ قروء کے دو معنی آتے ہیں، پتہ چل گیا تو آپ کس پر عمل کریں؟ کنفیوژن ہے کہ یار اس پر عمل کریں گے تو ایسا نہیں ہے اس پر نہ عمل کرنے سے گناہگار ہو جائے، اگر اس پر عمل کریں گے تو ایسا نہیں اس پر عمل نہیں کرنے سے گناہگار ہو جائے۔ تو کنفیوژن ہے اس کے اندر، ہے نہیں ہے بھائی؟ دو راستے ہوں، کہیں جانا ہے آپ کو، دو راستے آ گئے تو اب آپ کیا کرو گے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی سے پوچھو آپ اور اس کی بات پہ بھروسہ بھی کرو۔ اب آپ پوچھ بھی رہے ہو، بھروسہ بھی نہیں کر رہے تو یہ تو غلط ہے نا۔ مثال کے طور پر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے نسخہ لکھ دیا کہ آپ صاحب یہ دوا لے لیں، اب آپ اس سے کہیں گے صاحب یہ آپ نے کس کتاب میں سے پڑھا ہے بتائیے مجھے، تو وہ اٹھائے گا آپ کا ہی جوتا اتارے گا اور آپ کے سر پہ دو چار لگائے گا اور پھر علاج کرے گا وہیں۔ تو تقلید اس لیے کی جاتی ہے کہ تقلید ان آیات کے اندر کی جاتی ہے، یعنی جو آیتیں آپس میں یا تو ٹکرا رہی ہوں یا کسی آیت کے دو معنی ہوں، تو ایسی جگہ ایسے احکام کے اندر ہم کسی کی تقلید کرتے ہیں۔ ہم تقلید کن باتوں میں کرتے ہیں؟ جو باتیں اللہ یعنی کتاب کی جو آیات آپس میں یا تو ٹکرا رہی ہوں یا پھر ان کے دو معنی ہوں، ان آیات کے دو معنی ہوں۔ اسی طرح حدیث ہے، جو واضح حکم ہے حدیث کا، جس میں کوئی نہ تو ٹکراؤ ہے نہ کسی حدیث کے دو معنی ہیں، جیسے حدیث کے اندر آیا ہے تہادو تحابو، آپس میں ہدیہ دیا لیا کرو، محبت والے بن جاؤ گے۔ افشوا السلام تسلموا، سلام کو پھیلاؤ، سلامتی میں رہو۔ واضح، نہ کوئی ٹکراؤ ہے نہ کوئی کنفیوژن ہے۔ لیکن ایک جگہ حدیث ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت ہی اس کی قراءت ہے، اس کو الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب بتائیے آپ دونوں آپس میں ٹکرا گئے اور دونوں پر عمل کرنا ہے، کسی کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب کیا کریں گے؟ تو اب کسی سے پوچھیں گے، کسی سے مشورہ کریں گے، کسی کی بات کو مانیں گے اعتماد کرتے ہوئے۔ تقلید کے معنی ہے کسی کی بات کو، یعنی دین کے اندر کسی کی بات کو اعتماد کے ساتھ بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے اس کی بات ماننا، دلیل نہیں مانگنا اس کو،
مثال کے طور پر ایک مثال اور دے کر بس ختم کر رہا ہوں. آپ اس ملک کے اندر رہتے ہیں, اس ملک کا قانون ہے. اب آپ بتائیے کہ ہر شخص خود قانون کو پڑھ کر عمل کر سکتا ہے کیا؟ اچھا وہ پڑھنے بیٹھے گا تو کیا ہوگا؟ وہ نوکری پہ نہیں جا پائے گا, دکان نہیں کھول پائے گا, کتنی ساری ضروریات آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ وکیل صاحب کے پاس جاتا ہے. وکیل صاحب کتنا ہی پڑھا لکھا آدمی وکیل صاحب کے پاس جاتا ہے, اپنا مسئلہ بتاتا ہے کہ صاحب یہ قانون, یہ پیچیدگی ہے اور یہ ہو گیا ہے. اب آپ بتائیے قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ حالانکہ کتابوں میں قانون لکھا ہوا ہے, وہ خود نہیں پڑھ رہا, کس کے پاس جا رہا ہے؟ وکیل کے پاس. اور وکیل پر بھروسہ کر کے اس کی بات مان رہا ہے. اس سے یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی تم نے قانون کی کس کتاب سے یہ پڑھا ہے بتاؤ مجھے. تو اس لیے یہ تقلید کی حقیقت ہے جو آج آپ کے سامنے بیان کی گئی.